الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة جعلنا منسكا وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فما الصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیزو، بزرگ اور ایمانی بھائیو، رب العالمین نے عید الاضحیٰ کا یہ موقع ہمیں اور آپ کو نصیب فرمایا. یہ اس کا بڑا کرم ہے، احسان ہے، اور اہل ایمان پر اس کا یہ بڑا انعام ہے. عید الاضحیٰ کا یہ دن اور اس سے قبل کے ایام ذی الحجہ کے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مختصر سے گھرانے کی بہترین یادگار ہیں کہ دین کے لیے اس مختصر سے گھرانے نے کس درجہ قربانیاں دیے. رب العالمین کو اس گھرانے کی یہ قربانیاں اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے ان کو یادگار بنا دیا اور تمام اہل ایمان کو اس موقع سے فائدہ حاصل کرنے والا اور سبق لینے والا بنایا. قربانی کے بڑے عظیم پیغامات ہیں. ذرا ہم اور آپ غور کیا کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بستی کے اندر توحید کی دعوت بلند کی کہ جس بستی کے اندر شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اپنے اس علاقے کے، اس بستی کے سب سے بڑے بت گر تھے، بت بنانے والے تھے، بتوں کا بزنس کرنے والے تھے، اور کہنا چاہیے روایات کے مطابق کہ اپنے اس علاقے کے بڑے مہنت تھے، بڑے پجاری تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھرانے کے اندر آنکھ کھولی جہاں بت ہی بت تھے، جہاں خدا کے علاوہ تمام خداؤں کی عبادت کی جاتی تھی. لیکن فطرت ہی رب العالمین نے بچپن سے ایسی بنائی کہ ان تمام چیزوں سے نفرت تھی. رب العالمین کی توحید کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کے اندر پیوست کر دیا، اور توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت کا حصہ بن گئی. نبوت بعد میں ملی تھی. نبوت سے پہلے کے واقعات دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری سوسائٹی کو چیلنج کرتے، پوری کی پوری سماج کے خلاف توحید کی دعوت کو عام کرتے. اکیلے ہیں، تنہا ہیں، ماحول مخالف ہے، گھرانہ مخالف ہے، پورا کا پورا معاشرہ سماج مخالف ہے، والد بڑے دشمن ہیں. لیکن اس موقع پر کس طرح توحید پر ثابت قدم رہنا ہے، کس طرح توحید پر استقامت اختیار کرنی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس کا سبق دیتی ہے. اور اپنی قوم سے صاف اعلان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب نہیں بنے گی، ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت کی ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے.
وجہ یہ ہے کہ تم شرک کے راستے پر ہو اور ہم توحید پرستی کے راستے پر ہیں. ہمارے اور تمہارے درمیان کیسے بن سکتی ہے؟ الا ان تؤمنوا باللہ وحدہ، مگر یہ کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے کر آؤ تو پھر ہمارے اور تمہارے دونوں کے راستے ایک ہیں. اصل سبق یہ کہ ماحول کی مخالفت کے باوجود حضرت ابراہیم کی استقامت دیکھیے. اکیلے تنے تنہا پوری سوسائٹی کے سے لڑ جانا یہ حضرت ابراہیم کی خاص خصوصیت ہے. اپنے والد کو چھوڑ دینا، سلام علیہ، ٹھیک ہے میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں، اگر آپ مجھے یہاں دیکھنا پسند نہیں کرتے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں، وہ مجھے دکھائے گا. حضرت ابراہیم کی قربانیاں واقعی قربانیاں ہیں. ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح سوسائٹی کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے، کس طرح ہم معاشرے کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں. نہیں جی زمانہ ایسا ہے، ماحول ایسا ہے، وقت ایسا ہے، زمانہ یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے. زمانے کے خلاف ہم قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اور حضرت ابراہیم کی زندگی کے اندر حنیفیت ملتی ہے، یکسوئیت ملتی ہے کہ وہ بندہ تنے تنہا اکیلے اپنا راستہ اختیار کرتا ہے، چاہے اس راستے پر چلنے والا کوئی نہ ہو. قربانی حضرت ابراہیم کی یاد دلاتی ہے کہ بعض راستوں پر اکیلے بھی چلنا پڑ سکتا ہے. پوری سوسائٹی اور سماج کے برخلاف ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس راستے پر چلنے والے اکیلے ہوں، تنے تنہا ہوں، کوئی ہمارے ساتھ نہ ہو. یہ حوصلہ قربانی ہمیں دیتی ہے. یہ حوصلہ ہمیں آج کا یہ دن دیتا ہے کہ بعض راستوں پر حضرت ابراہیم کی طرح اکیلا چلنا پڑ سکتا ہے. یقیناً اگر ہم حق کے راستے پر اکیلے چلنے کی جرأت رکھ لیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ ہماری آواز سے آواز ملانے والے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے. جس موقع پر حضرت ابراہیم نے اپنی بستی چھوڑی تھی اور اپنے آپ کو لے کر چلے تھے، ساتھ میں ایک عورت تھی اور ایک معصوم سا بچہ تھا. کس نے سوچا ہوگا کہ حضرت ابراہیم کے اس مشن پر چلنے والے لوگ جو آج یہ کل 3 نظر آتے، کل دنیا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے. حضرت ابراہیم نے مکے کے اندر آ کر رب العالمین نے ایک بار گھر بنایا اور اس موقع پر صدا لگائی کہ رب آج یہ آپ کا گھر بن کر تیار ہو گیا، اس گھر کی جانب آئے گا کون؟ رب العالمین نے حکم دیا آپ کا کام ندا لگانا ہے، آپ کا کام آواز لگانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز تھی. رب العالمین کے داعی بن کر حضرت ابراہیم نے اللہ کے اس گھر کی جانب لوگوں کو بلایا. آج ہم اور آپ دیکھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود نہیں، لیکن حضرت ابراہیم کی اس صدا پر لبیک کہنے والے ایک سال کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آپ موجود ہیں. مشن اگر کوئی بندہ طے کر لے کہ مجھے مشن پر چلنا ہے، چاہے اکیلا کیوں نہ ہو اس پر چلنا ہے، ذرا سوچیں پھر رب العالمین کس طرح سے لوگوں کو ان کے ساتھ کر دیا کرتا ہے. یہ قربانی کا پیغام ہے کہ بعض راستوں پر اکیلے چل کر بھی بندہ ہزاروں نہیں لاکھوں کو اپنا ہم خیال بنا سکتا ہے. قربانی یہ ایک عمل اس کا نہیں کہ ہم صرف ایک جانور کو قربان کر دیں. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ کر وہ عمل کیا کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے لیے. صرف یہ نہیں کہ ایک جانور کو لے کر ذبح کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کے گوشت کو پکا دیا جائے اور پھر کھا لیا جائے، قسم قسم کی غذائیں بنا لی جائیں. یہ قربانی کی روح نہیں، یہ قربانی کا مقصود نہیں. رب العالمین فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. رب العالمین جو تم سے قربانی چاہتا ہے، اس قربانی کا مقصد خون نہیں، اس قربانی کا مقصد گوشت نہیں، وہ تمہارے دلوں کا تقوی چیک کرتا ہے کہ اس کے اندر اخلاص کیا ہے. جس موقع پر جانور ذبح کرتے ہو، تم نے کبھی سوچا کہ یہ بے زبان جانور ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم نے اپنی خواہشات کا کیا کیا، ہم نے اپنی سستی کا کیا کیا، ہم نے اپنی کاہلی کا کیا کیا، ہم نے اپنے آپ کو کتنا ایسا بنا لیا کہ رب العالمین کے سامنے ہم اپنی خواہش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے طور طریقے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے کہنا چاہیے کاہلی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں.
یہ نماز عید کا موقع ہے، مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے، یہ ایک واجب نماز ہے۔ ذرا سوچیں کہ ابھی نماز فجر چند گھنٹے پہلے گزری ہے، اس کے اندر مسجد کے اندر صرف 3 صفحے تھی۔ آپ سوچیں کہاں تھے ہم؟ رب العالمین کے سامنے قربانی پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل نچھاور کریں کہ رب جس طرح سے جس جانور نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، ہم بھی آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو آپ پر قربان کرتے ہیں، اپنی ساری کی ساری چیزوں کو آپ پر قربان کرتے ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ رب العالمین اعلان لگاتا ہے اس موقع پر کہ آپ کہیے ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میرا مر جانا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ ہم اور آپ یہ طے تو کریں، قربانی کے اس عمل سے طے تو کریں کہ ہمارا جینا بھی، ہمارا مرنا بھی، ہماری ہر چیز وہ اللہ کے لیے ہے، ہماری اپنی نہ کوئی خواہش ہے، ہمارا اپنا نہ کوئی مقصد ہے۔ اس رب نے جہاں ہم سے یہ کہہ دیا کہ جھک جاؤ، وہاں جھک جانا ہے، جہاں اس نے کہہ دیا کہ اٹھ جاؤ، وہاں اٹھ جانا ہے، جہاں اس نے کہہ دیا کہ ایسے کرو، ہمیں ایسا کرنا ہے، اس لیے کہ ہم غلامی میں رب العالمین کے ہیں، اس کے سوا کسی کی غلامی میں نہیں۔ آزادی کی زندگی بہت ہو گئی، غفلت کی زندگی بہت ہو گئی، منمانیاں بہت ہو گئی، خواہشات کی پیروی بہت ہو گئی، نفس کی مانتے ہوئے ہم چلے آئے۔ لیکن یہ قربانی ہماری زندگی کی ایسی قربانی ہو کہ اس قربانی کے ساتھ ہم جب چھری چلائیں وہ اپنے نفس پر چلا دیں، اپنی خواہشات پر چلا دیں، اپنی منمانی پر چلا دیں، اپنی کہنا چاہیے سستی اور کاہلی پر چلا دیں، اپنی غفلت پر چلا دیں، اور طے کریں کہ اس قربانی کے ساتھ ہم اپنی تمام تر چیزوں کو رب العالمین کے سامنے قربان کر دیں گے۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے اس عمل کو جس کو رب العالمین نے اسلام کہا ہے، فلما اسلما وتله للجبین، کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اسلام لے آئے، اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ اسلام تو اس طرح سے ادا کا نام ہے کہ جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس لیے عزیزو دوستو، ہم عزم کریں، طے کریں کہ اس قربانی کو اپنی خواہشات کی قربانی بنانی ہے، اپنے نفس کی قربانی بنانی ہے۔ ہماری زندگی اللہ ہی کے لیے ہے، ہمارا جینا بھی، ہمارا مرنا بھی، ہمارے سارے کے سارے افعال، ساری ایکٹیویٹیز وہ صرف اللہ کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے قربانی کا یہ عمل جو کر دکھایا، اور رب العالمین نے ساری امت کے لیے اس کو مثال بنا دیا۔ ہم اس کو حقیقی معنی میں روحانیت کے ساتھ، اس کی اصل اسپرٹ کے ساتھ اپنی زندگیوں کے اندر پیدا کر لیں۔ یہ قربانی کا اصل پیغام ہے۔ رب العالمین اس اصل پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا